جی آپ سوال کریں. السلام علیکم استاذہ. میرا کویسچن یہ ہے کہ جن پیرنٹس کی سیپریشن ہو جاتی ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ کسی ایک کے پاس جاتی ہے، تو وہ جو اولاد ہوتی ہے اس کو اتنی محبت نہیں مل سکتی کسی ایک فرد سے بھی کہ ان کی پرسنالٹی میں کچھ نہ کمی رہ جاتی ہے. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے والدین وہ دیکھتے ہیں کہ مدر سے لڑائی ہو رہی ہے یا فادر سے لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ جب بڑے ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور کبھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ باہر زیادہ کیوں رہتے ہیں، تو وہ ریٹرن میں یہ جواب دیتے ہیں کہ گھر میں تو سکون نہیں ہے. تو ٹھیک میرا ہے. کویسچن یہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ ہم وہ چیز چھوڑ کے فیس کرنے کے بجائے باہر چلے جائیں؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا میں میرے جواب دینے سے پہلے بھی آپ جانتے ہو. اچھا بیٹا ایسا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس تھے؟ تھے لیکن فوت ہو گئے تھے. فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی نا؟ جی. ٹھیک. لوگوں کے پیرنٹس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے والد چلے گئے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں اکٹھے نہ رہ سکیں. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی نہیں ہم آہنگی ہوتی اور علیحدگی ہو جاتی ہے، تو علیحدگی ہونے کے باوجود بھی بچے کیسے بہتر رہ سکتے ہیں، یعنی ایک اچھی سکون والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوں. تو ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، چاہے والدین موجود ہوں، سیپریٹ ہوں یا موجود ہی نہ ہوں دنیا میں. تو اس وجہ سے اصل جو ایشو ہے نا وہ والدین کا ساتھ رہنا یا نہ رہنا نہیں ہے. اصل ایشو ان ایجوکیٹڈ ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے بے خبر رہنا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں؟ تو دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو چینج آ سکتی ہے پرسنالٹیز میں، یہ ایشوز سارے ہینڈل ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی سکھائی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے. اس کو جب یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے تو وہ رشتوں کا لحاظ کرے گا، اس کے اپنی زندگی میں بھی سکون آئے گا اور ارد گرد والے بھی سکون میں رہیں گے. تو اصل کی طرف آنا چاہیے. باقی یہ کہ یہ تو گیم چلتی ہی رہے گی. کوئی ظاہر کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں پیدا کیوں ہوا اور میں نے لوگوں کے ساتھ کیوں رہنا. اس کو کبھی ایک چیز کو تلاش کرتا ہے، کبھی دوسرا عذر، کبھی تیسرا عذر. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے سب کے میں لیے. ایک اور کویسچن کر سکتی ہوں؟ جی جی. استاذہ میرے ساتھ ایک چیز ہے کہ مجھے نا میری ایک فرینڈ تھی، انہوں نے میرے متعلق کسی سے بات کی اور وہ اچھے وے میں نہیں تھی، جو مجھے برداشت نہیں ہوئی وہ بات، مجھے اچھی نہیں لگی وہ، اور مجھے کسی اور سے پتہ چلا. پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا کیونکہ میں زیادہ اس چیز پہ پریفر کرتی ہوں کہ میں اس انسان سے پوچھ لوں پہلے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی. لیکن جب مجھے پتہ چلا ان سے ہی میں نے یہ کنفرم کیا کہ آپ نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا ہاں میں نے کی ہے یہ بات، لیکن وہ میرے لیے نہیں تھی کہ مجھے اچھی نہیں وہ بات لگی کافی. تو میں نے یہ بات دل سے نکالنے کی کوشش کی کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں تو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دیا. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہیں میں ان سے بات بھی کر لیتی ہوں، لیکن میرے رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ان کے ساتھ پہلے تھا. میرا بہت چینج ہو جاتا ہے، لائک میں کافی دفعہ دیکھ کے بات نہیں کر سکتی کبھی ہوتی اس ٹائم. کبھی انسان کو نا شاید لفظ وہ سب کچھ نہیں سکھا سکتے. کبھی آپ اپنے آپ کو فطرت کے ماحول میں لے کے جائیں، کسی درخت کے پاس بیٹھ کے سوچیں، اس کے نیچے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی. اور آپ سوچیں کہ ہم جب درختوں کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ درخت زمین کی رونق ہے، لیکن اصل میں ہم درخت کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ اس درخت کی وجہ سے
ہمیں کتنا بڑا سبق دیا ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، کہ اس کے خلاف کوئی جتنی مرضی باتیں کر لے اسے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ قائم ہے بھائی، اس کی جڑ مضبوط، اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے خلاف کوئی شخص بات کر رہا ہو تو یہ اس کا فعل ہے، تو اس کا فعل جو ہے، اس نے غلطی کی، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں، اور آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، اب باقی میں نے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھنا، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ دل کو صاف بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ سوچے نہیں اس کے اوپر، اس پہ پہلے بھی نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن اور یہ طریقہ کار کہ میں یہ کر لیتی ہوں کہ جا کے صاف پوچھ لوں کسی سے یا نہ پوچھوں، اگر آپ کو پتہ بھی چلا کسی نے بات کی ہے، سو واٹ، کر لے کوئی بات، کیا فرق پڑتا ہے، پوچھ کے آپ نے کیا کر لیا اور دل خراب کر لیا، فائدہ نہیں اس طرح کے پیچھا کرنے کا باتوں کا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ فرائیڈے سے عربی لیول شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو 30th از دا فرسٹ ڈیٹ، یا غالباً 29th ہے، ذرا چیک کر لیجیے گا، جس میں ہمارا پہلا سیشن ہوگا۔ اوبیسلی اس فرائیڈے کو نہیں ہوگا، نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا استاذ، ایک سوال ہے، کیونکہ اسپریچول ہیلنگ کا چل رہا ہے، میرا سوال یہ ہے، اللہ کی سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ مجھے آج سے 5 سال پہلے اچانک خواب آنے شروع ہوئے جن میں نے قیامت برپا ہوتے دیکھی تھی۔ اس سے پہلے میں نان پریکٹسنگ مسلمان تھی۔ پھر میری کچھ دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو مختلف تفاسیر پڑھ کر سمری سنانی شروع کر دی۔ اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا۔ اکثر میرے ٹیچرز کہتے ہیں کہ تمہیں چنا گیا ہے، اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا؟ اور کل میں کیا کلیم کروں گی جبکہ مجھے تو اللہ نے زبردستی خوابوں کے ذریعے ہدایت دی ہے؟ میری کیا اچیومنٹ ہے؟ اور میں گناہ کرتی ہوں مگر مجھے زبردستی واپسی سیدھے راستے پر چلایا جاتا ہے۔ کل کو میں اپنی کاوش کیا بتاؤں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور خواب برے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں خوابوں کا علم تو نہیں رکھتی، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جو خواب آتے ہیں اس سے انہوں نے یعنی خوف محسوس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بڑا پازیٹیو ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو سنانا شروع کیا، بہت اچھا ہے، لیکن ایکچولی صرف اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کتاب پڑھ کے سنا دیتے، ان کو باقاعدہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی غلطیاں اور گناہ کرنے کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت ایک انسان خود رو پودے کی طرح جا رہا ہو نا، اس کی وجہ سے نقصان بہت ہو سکتا ہے، شیاطین حملہ بہت کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے جو بات ہمیں بتائی، والراسخون فی العلم، کہ جو لوگ علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، تو جو راسخون ہے نا، پختہ علم والے، تو وہ پختگی جو ہے وہ پڑھ کے آتی ہے، باقاعدہ سیکھ کے آتی ہے۔ تو علم میں رسوخ اور پختگی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موضوع نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ اس سے نفع اٹھائیے اور زیادہ اچھا اس کو علم کو پختہ کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ہماری سوسائٹی میں سارے لوگ سمجھتے ہیں جس کو زیادہ رزق ملے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن کیا ہر ایک کے لیے رزق فضل بنتا ہے؟ اولادیں ان کے بگڑ جائیں، حالات ان کے خراب ہو جائیں، اور یہ ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے لوگ سود لینا شروع کر دیں، اور رزق میں اضافے کے بعد یعنی جتنی ایسی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہونے شروع ہو جائیں، تو نیچرلی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا فضل نہیں رہ جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے یہ، لیکن اللہ جانتا ہے وہ فضل ہے یا کسی کے لیے آزمائش یا یعنی کوئی اور ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ انتخاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ نبی ہی تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔
باقی انسانوں کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، جس کو موقع ملے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہ اپنے قریب کر لے، یہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور انسان کو جب اس میدان میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ سے توبہ ضرور کرنی چاہیے اگر آپ ٹھیک رہنا چاہتے ہیں. کہ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو ایسی چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں جو اصل میں ہوتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ یعنی میں نہیں جانتی، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے جانتے ہیں کہ میری ذات کی کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اس لیے مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا کہ میں میں ان کے کہنے کی وجہ سے ایسی نہیں ہو جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. استاذہ جی یہ سوال کسی کے بہاف پہ ہے، آن لائن آج سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بہاف پہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سوال لکھ کے بھی بھیج دیتے ہیں اور کچھ لوگ آن ایئر آنا نہیں چاہتے. اچھا ٹھیک. سوال وہم کے بارے میں ہے کہ خاتون ہیں اور ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی بھی ہیں، قرآن ترجمہ تفسیر بھی پڑھتی ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ بھی رہی ہیں، لیکن وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں چلی گئی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میرے ارد گرد ناپاکی ہے. ان کے اگر روم میں کوئی میڈ ملازم آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں چلے جاؤ تم گندے ہو، تمہارے گندے ہاتھوں نے میری چیزوں کو گندا کر دیا. اور ان کی فیملی انہیں سائیکولوجیکل پیشنٹ بنا کے سائیکیٹرسٹ پہ دکھا رہی ہیں اور وہ زچ ہو گئی ہیں کہ اب میں نے دوائیاں نہیں کھانی، اب میں نے سائیکالوجی کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا. تو کیا ایک ایسے انسان کو ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ سمجھ کے لیو کر دیا جائے؟ کیا اس کی زندگی بچانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کرب سے نکل آئے کہ وہ ڈاکٹرز پہ نہیں جانا چاہ رہی، وہ میڈیسنز نہیں لینا چاہ رہی، لیکن ان کو صرف اسی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وسوسہ جو ہے نا، ریپیٹڈلی آنے والا خیال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے. سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ دو صورتیں ہیں جو بہت بڑا تحفہ ہے جادو کے علاج کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، اسی طرح سے جنات سے بچاؤ کے لیے، حسد کے شر سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑا جو شر انسان کے لیے ریپیٹڈلی آنے والا خیال وسوسہ. یہ جو وہم ہے نا، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، آپ اسے قبول کر لیتے ہو. تو اس میں بنیادی باتیں دو باتیں صرف میں نے کہنی ہے کہ ایک یعنی کوآپریٹ کوئی فرد کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کو ریمائنڈرز دیتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر کسی کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لے. تو اللہ کی پناہ مانگنی ضروری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا. اعوذ باللہ کی کئی ایک فارمز ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دے گا. سورہ البقرہ بھی پڑھیں. شیاطین جو حاوی آ گئے ان سے بچاؤ کے لیے راستے اختیار کرنے ضروری ہیں. صبح و شام کے اذکار ضرور کریں. جو وہم آتا ہے تو اس کو وہم کو قبول نہیں کرنا نا، ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلاک لگائیں کہ میں نے نہیں سوچنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نکل آئیں گی وہ اسٹیج سے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہے کہ کسی کے یقین دلانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان زیادہ یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے. تو یعنی اگر وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، کیونکہ یہ کوئی آج کا معاملہ تھوڑی ہے. ہمیشہ ہر دور میں انسان توہمات کے بھی شکار ہوتے رہے، ایلیوژنس میں بھی جاتے رہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں. دعا سب سے بڑی ضرورت ہے ان کی. دوسری بات یہ کہ تلقین اچھی کریں اور ان کو اس بات پہ پکا کریں کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے.
اللہ خیرن. معذرت، میں پہلے یہ سوال کرنا بھول گئی تھی. میرے ذہن میں بہت عرصے سے سوال تھا کہ مطلب میں جب چھوٹی سی تھی نا، تب سے میری ماما نے بھی میرے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ ہماری پریورٹی پر ہمارا مذہب، ہمارا دین ہونا چاہیے، اور جہاں پر ہمیں چوز کرنا پڑے تو اپنے دین کو کرنا ہے اور پریورٹی پر اس کو رکھنا ہے. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جب میں بڑی ہوتی گئی کہ جہاں پر اسکولنگ سسٹم یا یہ چیزیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ 8 گھنٹے ایک لڑکی اپنی زندگی کے اسکول میں دے آتی ہے. اٹس اوکے، وہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس چیز کو سمجھتی ہوں، لیکن 8 گھنٹے وہ دے آتی ہے، پھر 3 گھنٹے وہ اس کا ٹیوشن کا ورک کرتی ہے، اور پھر باقی ٹائم وہ ویسے گزار دیتی ہے جو بھی چھوٹی سی بچی. جب تک وہ بڑی نہیں ہو جاتی، کالج، یونیورسٹی، یہی چلتا رہتا ہے کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم اس تعلیم کو دے کر آتی ہے، گھر آ کے اس کو پڑھتی ہے، اور یہی اس کی لائف بن جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی میٹرک کیا، لیکن میں نے پرائیویٹ کیا ہے. میری پریورٹی پر یہ تھا کہ میں نے اپنے دین کو سیکھنا ہے، اپنی سکلز پہ کام کرنا ہے. میں نے جس طریقے سے اپنے دین کو آگے پھیلانا ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کی سکلز پہ کام کرنا ہے. جیسے انگلش سیکھنی ہے، کہ انگلش کا بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں میں انگلش کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک وہ آ جاتا ہے، جیسے مضبوطی آ جاتی ہے. یہ میں نے عربی سیکھنی ہے، میں نے لینگویجز سیکھنی ہے، یہ وہ سکلز پہ کام کرنا میرے لیے زیادہ پریورٹی تھا. تو میں نے النور انٹرنیشنل میں شارٹ کورسز کیے یہ 1 سال، اور ساتھ ساتھ میں نے ایوننگ میں 9th کلاس کی تیاری کی. میری ایک آپی ہیں، انہوں نے مجھے تیاری کروا دی اور میں نے پیپر دے دیا، اور الحمدللہ آج میرا رزلٹ آیا تو میں پاس بھی ہو گئی. لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور میری جنہوں نے مجھے ٹیوشن بھی پڑھائی، ان آپی کے ساتھ بھی ایک دفعہ ڈبیٹ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو، میرے پاس اتنی لاجکس ہیں، آئی کین کنونس ہر کہ وہ پریورٹی پہ نہیں ہے. جب وہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری یہ چیز جو ہے ہمیں ضروری ہے، پریورٹی پہ نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کے اوپر 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور اس تعلیم کو سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ویکینڈ میں کر لیں یا اس کو آن لائن کر لیں. کیوں اس تعلیم کو آن لائن نہیں کیا جاتا جبکہ وہ ہماری پریورٹی نہیں ہے؟ تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کو فیل میں کرتی ہوں. اور اب لوگ بھی مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ تم دیکھو وہ بھی تعلیم ضروری ہے. میں کہتی ہوں ہاں ضروری ہے، لیکن پریورٹی تو نہیں ہے نا. سوال کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. جی سوال کیا آپ کا؟ سوال- تو آپ اپنی جی وہ بات کر رہے ہیں. سوال میرا یہ کہ میں کیسے کیا لاجک ہے کہ میں کیا لاجک دے سکتی ہوں، اور میں کیسے اپنی بات میں مضبوطی لا کے جب وہ باطل پہ اور میں حق پہ ہوں تو پھر میں کیسے کنونس کر سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ زیادہ سوچا نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت پہ ہی سمجھ آتی ہیں، اور یہ ہے کہ آپ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ دوسری ایجوکیشن کو کنڈیم تو نہیں کر سکتے. ان کی بھی ضرورت ہے، اور آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. لوگوں کو سوشلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لینگویج اکیلی کچھ نہیں ہوتی، لینگویج کے ساتھ ماحول ہے. آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول، سب کچھ میٹر کرتا ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تعلیم ہی نہیں ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے، آپ نے یعنی خود سے اسٹڈی کیا، پیپر دے دیے، لیکن سب لوگ آخر اس راستے کو کیوں اختیار کریں؟ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو نہیں کر سکتے ان کے اوپر اپنی کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. جی میں ان کو کنونس نہیں کرنا چاہتی، پر بارک وہ مجھے اللہ. کنونس کرنا چاہتے. جزاک اللہ خیر. ہم لاسٹ کوشچن لیں گے. جی میں ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، ہم ضرور ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں. تھوڑا سا اس چیز کو ضرور میٹر کرنا چاہیے کہ ہم اسپرچول ہیلنگ کے حوالے سے بات کریں. کوشچن کمپوز بھی ہونا چاہیے تھوڑا. ٹیچر میرا سوال غیبت کے متعلق ہے، اور اس کے میں 3 پورشن کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ہماری نظروں میں ہوتا ہے، میں ٹیچر بھی رہی ہوں، کہ بچے بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا والدین کو نہیں پتہ ہوتا. اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جب ہمیں پیرنٹس ملتے ہیں تو جب میں ان کو ان کے بچوں کی جو ایسی چیزیں جو کہ ان کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے بتاتی ہوں تو میرے دل میں گلٹ آتا ہے کہ شاید میں غیبت کر رہی ہوں. دوسری چیز جو میں نے اپنی زندگی میں فیل کی وہ یہ ہے کہ جیسے جب آپ نے کہا ہم جوائنٹ ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کا آنسر دے لیں تاکہ جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے، پھر اگلی بات کر لیں گے. جب آپ اصلاح کے نقطہ نظر سے یہ بات کریں اور پیرنٹس تک لے کے جا رہے ہو، کسی اور تک نہیں، پیرنٹس ان کے خیر خواہ ہیں، اور جب وہ ان کی تربیت کے ذمہ دار بھی ہیں تو آپ نے ذمہ دار تک بات پہنچائیے. اگر کسی ڈاکٹر کو کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ بتانا پڑے کہ اس کو یہ بیماری ہے تو یہ غیبت نہیں ہے.
اچھا پھر اگر کسی جج کو ضرورت پیش آئے کسی کی یعنی کسی کیس کے سلسلے میں اس کے بارے میں رپورٹ لینے کی، تو جو بات بتائی جائے وہ غیبت نہیں ہے. کچھ لوگوں کی برائی اتنی کھلی ہوتی ہے جس برائی کو جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں یعنی کہیں کرنے کی ضرورت پیش ہے، بلا جواز تو کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب یعنی مستثنی 6 صورتیں ہیں، تو یہ صورت جو ہے نا وہ اسی صورت میں آتی اصلاح کے حوالے سے، تو یہ غیبت نہیں ہے. دوسرا، میری زندگی میں جس سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ زیادتی اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو نہ پتہ چلے اور وہ ہمارے ساتھ کر جاتے ہیں. تو اگر آپ الگ میں اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا اس بندے میں یہ برائی ہے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، تو کیا یہ میں سسرال والوں کی غیبت کر رہی ہوں شوہر سے؟ دیکھیے یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس کا اطلاق ہو سکے جو میں بات کرنے لگی ہوں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی سب کی باتیں، بیوی کو تو موقع مل جاتا ہے شوہر کے ساتھ کرنے کا، گھر والوں کو کہاں موقع ملتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ساری باتیں کی جا سکے. اب بیوی نے اپنا کیس تو سیدھا کر لیا اور باقی سارے گھر والوں کا خراب کر دیا. تو یہ کہ اگر شوہر پوچھتا ہے کہ یہ بات کیوں ایسا ہوئی تو وہ جواب دے سکتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی بلا جواز بہت ساری باتیں کسی کا امیج جو ہے وہ توڑتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جس کو خطرہ ہوتا ہے نا وہ رشتہ داری ہے. شوہر کا تعلق ماں سے ٹوٹے گا، بہن سے ٹوٹے گا، بیٹے سے ٹوٹے گا، دوسرے رشتہ داروں سے ٹوٹ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی رشتے توڑنے کی مشین تو نہیں بنایا، تو ہمیں رشتہ داریاں جوڑے رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا، سم ٹائمز اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن استاد وائس ورثہ بھی تو ہے نا، سم ٹائم بیوی نہیں بتا رہی ہوتی، سب کچھ فورگو کر رہی ہوتی ہے. فورگو بھی نہیں کرنا، لیکن یہ کہ جب کچھ سچویشن آ جائے لیکن بات یہ کہ پازیٹیو ہیں، لیکن سسرال والے اتنا نیگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں، یا جو بھی ماں باپ ہیں، میں سسرال والے نہیں کہتے، ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہ اتنا زیادہ نیگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ روز آپ پہ آ کے برس رہا ہے. تب کیا کریں؟ روز کیا ہوتا ہے؟ آپ پہ آ کے برس رہا ہے یا آپ کے بارے میں نیگیٹو، یعنی شوہر جو شوہر اگر بیوی نہیں بھی کر رہی، وائس ورثہ. نہیں دیکھیں، جو شوہر برسے گا وہ پہلے کہے گا تو صحیح کہ تم نے یہ کیا، تو اس وقت اسے کلیئر کرنا چاہیے. اور اگر نہ برسے نہ لیکن اپنے دل میں نیگیٹو رکھ لے، پھر جب ایسی کوئی صورتحال ہو تو بیوی سے بات کر سکتی ہے کہ آپ میرے سے کیوں اس طرح سے، آپ کا موڈ کیوں آف ہے یا کیا بات ہے. کوئی نہ کوئی صورتحال تو پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ دیکھیے ہم میں سے آپ اس بات کو فیل کریں گے کہ یعنی آپ عمر کی ایسی سٹیج پر ہیں جب آپ کے پاس نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں کو آپ محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی تو دی ہے کہ آپ اپنے اس وقت پہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس بیہیویئر کا جواب دینا ہے، تو اس میں اس کے مطابق آپ جواب دے سکتے ہیں. استاذہ ایک کوشچن اب ان بچوں کے حساب سے ہے جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں. اب بچے جب ہم جن اسکولز میں ہم جاتے ہیں جو بہت برانڈس کے اسکول ہیں، وہاں پہ ان اسکولوں میں بہت برائیاں ہوتی ہیں. بچے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ کلاس فیلوز میں بھی ہوتی ہیں. تو بچے وہ موسٹلی آ کے پیرنٹس کو نہیں بتاتے، یا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو بھی غلط دیکھ رہے ہیں یا کسی کو بھی غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے آ کے بتائیں، میرے نالج میں لائیں. تو کیا یہ میں ان کو غیبت پہ تو نہیں اکسا رہی، یا میں اویئرنیس چاہتی ہوں ماحول کی؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے. بعض دفعہ بچے نہیں بتاتے کہ میں اپنے دوست کی برائی کیوں کروں. آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان میں سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک اصلاح کی ذمہ داری ایک استاد کے اوپر ہے کہ اس نے اپنی کلاس یا اپنے لوگوں کے، اپنے بچوں کا وہ رسپانسبل ہے. تو نیچرلی استاد ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو آپ مجھے انفارم کریں،
آپ میرے نوٹس میں لے کے آئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ غیبت نہیں ہے, یہ ایک یعنی خیرخواہی کا معاملہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا آپ جان بوجھ کے کسی کے بارے میں نہیں بتا رہے, لیکن ایک جرم کی پردہ پوشی تو کر رہے ہیں نا, کہ جو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے کسی کی لیکن آپ موقع پہ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی بچپن میں ایک مثال سنی تھی کہ ایک عورت کو اس کا بیٹا آ کے بہت کچھ جو ہے وہ بتایا کرتا تھا, لیکن یہ ہے کہ جب یعنی اس کو عدالت کی طرف سے سزا ملی تو اس نے ماں کے پاس آ کے اس کے کان کاٹ لیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا اس کان میں تو میں نے ہر بات ڈالی تھی لیکن اس نے کبھی مجھے نہیں روکا تھا, کبھی مجھے کہا نہیں تھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا. تو آپ اگر ان کی اصلاح کے لیے کچھ کر رہے ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ نوٹس میں لائیں یا بتائیں, تو ان کی ایج ایسی ہے جس ایج گروپ میں اس کی ضرورت ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے ٹیچر کے علاوہ نہیں. اور یہ غیبت نہیں, وہ شکایت سے بچنا چاہتے کہ ہم اپنے کسی ساتھی کی یا دوست کی شکایت نہیں کریں گے. ٹیچر یعنی میں اپنے بچوں کو اس بات کا کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ کوئی ان کے ذہن میں کسی دوست کی وجہ سے نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے یا ان کے اوپر کوئی نیگیٹو اثر آ رہا ہے تو مجھے نہیں بتا رہے تو وہ غلط کر رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے, استاد جو اصلاح کرنے والا ہے مسئلے اس کے لیے ضروری ہے, اس کے نوٹس میں لانا ضروری ہے. ارد گرد کرنی جو ہے وہ یعنی وہ ایک کرائم ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے نوٹس میں اس لیے لانا ضروری ہے کہ اس نے اصلاح کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر استاذہ, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین. ٹائم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک اور چھوٹ